اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ حیض اور نفاس کی وجہ سے 8 چیزیں حرام ہیں۔ حیض اور نفاس کی وجہ سے 8 چیزیں حرام ہیں۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ جو نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھو عبارت کو دیکھ سکتے ہو، ہمارے کو متوجہ کوئی سنت تو اختیاری ہے، نیچے ہی دیکھ لو۔ 8 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 3 قرآن کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت پڑھنا۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا منع ہے، اور قید لگے ہوئی ایک آیت، کیا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ایک آیت یا اس سے زیادہ، 2 3 آیت 4 آیت 5 آیت اس سے زیادہ پڑھنا یہ حرام ہے بالاتفاق، اور ایک آیت سے کم آدھی آیت پڑھنا یا اس سے بھی کم پڑھنا یہ حرام ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق ایک آیت سے کم پڑھنا جائز، ایک قول کے مطابق ایک آیت سے کم پڑھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، ایک قول کے مطابق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک آیت سے کم ہو یا زیادہ کچھ بھی جائز ہے، ایک آیت سے کم ہو یا زیادہ کچھ بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک حرف بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، ایک حرف بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی الحمدو کا حا بھی پڑھنا درست نہیں ہے، الحمدو کا الف جو ہے یہ بھی پڑھنا درست نہیں ہے، قول یہ ہے۔ اب تم سوال کرو گے، ہماری طرف ہم خود ہی سوال کرتے ہیں کہ جب اختلاف ہو گیا تو حضرت اس میں راجح قول کون سا ہے، زیادہ صحیح قول کون سا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ایک آیت سے کم ہو یا زیادہ کچھ بھی جائز نہیں، ایک آیت سے کم ہو یا زیادہ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ ولا حرفن واحدہ، ولا حرفن واحدا، ایک حرف پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی تو یہ زیادہ صحیح ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہیں کہ لا تقرؤوا الجنوب شيئا من القرآن، لا تقرؤوا الجنوب شيئا من القرآن، کہ جنوبی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ وہاں پر لفظ استعمال کیا گیا شیئن کا، کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ شیئن، کہ لا تقرؤوا الجنوب شيئا من القرآن، جنوبی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ تو اس حدیث میں شیئن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور لفظ شیء ایک آیت پر بھی بولا جائے گا اور ایک آیت سے کم پر بھی بولا جائے گا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ محل نفی میں، یہ کیا ہے؟ محل نفی میں ہے، یعنی لا تقرؤ نہ پڑھے، یہ مثبت منفی جملہ ہے، اور منفی جملہ جب ہو اور اس کے بعد اگر نکرہ شیئن، یہ کیا ہے؟ نکرہ، شیئن کیا ہے؟ نکرہ، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر نکرہ یعنی محل نفی میں ہو تو وہ عام ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اگر نکرہ کیا ہو؟ محل نفی والے جملے میں ہو تو وہ عام ہوتا ہے۔ عام ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ شیئا من القرآن کچھ بھی نہ پڑھے، یعنی ایک حرف بھی نہ پڑھے، اور اگر یہ کہو گے کہ ایک آیت سے کم جائز اور ایک آیت اس سے زیادہ حرام، ایک آیت سے کم جائز ہے حرام نہیں ہے، تو یہ عام نہیں نہ ہوا، یہ عام نہیں ہوا، عام نہیں ہوا۔ ایک دلیل تو یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرؤوا القرآن، کہ تم لوگ قرآن پڑھو جب تک جنابت کی حالت میں نہ ہو، اس وقت تک قرآن پڑھتے رہو، فَإِذَا أَصَابَتْ ہو، پھر جب تم جنابت کی حالت میں ہو جاؤ، فلا قرآن نہ پڑھو، ولا حرفا واحدہ، اور ایک حرف بھی نہ پڑھو، ولا حرفا واحدہ، ایک حرف بھی نہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حرف بھی نہ پڑھو، یہ حضور کی حدیث میں حضرت علی کا فرمان ہے، اور ایک بات ظاہر سی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے من سے تو نہیں کہہ دیا ہوگا، نہیں، تو راجح قول اس دلیل کی روشنی میں راجح قول ہے کہ ایک آیت سے کم بھی جائز نہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے جائز ہے، ہم نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ ہوگا؟ جنابت کی حالت میں آدھی آیت پڑھنا جائز، نہ پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، زیادہ تر یہ نہ ہوگا کہ پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہوگا، نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جس قول کے مطابق کہا گیا ہے
کہ بھائی آگے آیت کی پڑھنا جائز نہیں، اس قول کے مطابق تو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ اس قول کے مطابق گناہ ہو جائے گا۔ تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ کہ نہ پڑھا جائے اور ایک حرف بھی نہ پڑھا جائے۔ تو قرآن کی ایک آیت پڑھنا حرام، ایک آیت یا اس سے زیادہ، ایک آیت سے کم جائز ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں مصنف نے نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے۔ ایک آیت یا اس سے زیادہ پڑھنا حرام ہے بالاتفاق، اور ایک آیت سے کم پڑھنے جائز ہے ہی نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ کچھ بھی جائز نہیں، ایک حرف پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی حائضہ عورت ہے اور وہ معلمہ ہے، استانی ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، اور مان لو کہ اس کو حیض کا خون 10 دن آتا ہے، ہر